ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے لیے دو چیزیں شرط ہے۔ وقت چونکہ بہت ہو چکا، مجھے بھاگنا بھی ہے، کل چونکہ وارانسی اعظم گڑھ پہنچنا ہے، مجھے وہاں کے پروگرام میں شریک ہونا ہے، تو اسی لیے مجھے یہاں سے جلدی ہی نکلنا ہوگا۔ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی، ورنہ اللہ آج بھی مدد کرتا ہے اپنے نیک بندے۔ مدد کے لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک ایمان کا مضبوط ہونا جو کہ ہمارے پاس ہے، دوسری چیز عمل صالح کا ہونا جس کے دور دور تک ہمارا رشتہ نہیں۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیں، اللہ آپ کی آج بھی مدد کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کے لیے اس زمانے کے لیے خاص تھا، آج بھی اللہ کی مدد ہوتی، جیسے کہ سرزمین غزہ پٹی میں ہوگی نا، مسجدیں توڑ دی، 87,000 لوگوں کو شہید کیا، 466 بھی نہیں۔ وقت ہوتا تو کھل کر بول دیتا، میں وضاحت کے ساتھ بول دیتا کہ کس اعتبار سے ظلم و ستم کیا گیا، لیکن وہاں پر پچھلے 466 دن میں 50,000 حافظ قرآن بنے بچے جنگ کی حالت میں۔ تو وہاں اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ کسی نے مدد کی؟ ان کی نہیں کی، کوئی کسی نے مدد نہیں کی۔ عرب کنٹری میں کوئی نہیں آیا، یونائٹڈ نیشن کوئی نہیں، جزیرۃ العرب نہیں آیا، مصر نہیں آیا، ترکی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، اپنے سے انہوں نے مقابلہ۔ مسجد توڑ دی تب بھی مسجد کے ملبے پر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر ختم کر دیا تب بھی ٹینٹ ڈال کر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، ماں کی گود سورے پڑ گئے، 6 بیٹے تھے سب شہید ہو گئے، تب بھی کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج بھی صحابہ کا نمونہ آپ کو دیکھنا ہو ایسا ایمان تو کچھ جھلک سرزمین غزہ پٹی میں نظر آتا۔ سیز بندی کا، جنگ بندی کا اعلان کیا، اور ان نوجوانوں کے شرطوں کے حساب سے جنگ بندی ہوئی ہے وہاں۔ آج کل ہم مسلمان تو چونکہ ہمارا عمل اتنا کمزور ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو، ملی تنظیموں کے قائدوں کا بھی عمل بڑا گڑبڑ ہے۔ اس وجہ سے ابھی اتر پردیش میں 23,500 مدرسوں میں بند کرنے کی بات چلی، بلکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا کہ مدرسہ بند کر دیجئے، لیکن پتہ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہوگا بند۔ لیکن کوشش کن کی تھی؟ کیس کون کیا کورٹ میں؟ کون کیس کرنے گیا پتہ ہے آپ کو؟ 5 لوگ گئے تھے، 5 لوگ۔ آپ سوچیں گے کہ کوئی سناتن دھرمی گیا ہوگا، کوئی ہندو گیا ہوگا، کوئی بی جے پی، کوئی کانگریس، کوئی فلاں فلاں، کوئی نہیں۔ 5 میں سے 4 لوگ مسلمان تھے جو مدرسہ بند کرنے کے لیے کورٹ میں گئے۔ پڑھیے رپورٹ، چارج شیٹ پڑھیے، ان میں سے ایک ہی ہندو تھا، باقی 4 تو مسلم تھے، اور ان میں سے ایک آدمی تو معتمم بھی تھا مدرسے کا۔ تو اس امت کو نقصان ہم اور آپ پہنچا ہے۔ ابھی وقت بورڈ کے اوپر قانون آ گیا، اب یہ قانون آنے والا ہے، جے پی سی نے اپنا رپورٹ دے دیا ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ کیوں؟ وقت کی بھی زمین اللہ کی ہوتی ہے۔ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے، مدرسے کی زمین وقف ہے، اس کو بیچ نہیں سکتا، نہ مودودی صاحب بیچ سکتا ہے۔ مسجد کی زمین ہے، نہ صدر بیچ سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا۔ اس میں مسجد یا مدرسے کے لیے تعمیری کام ہو سکتے ہیں، کر سکتا ہے اس کے مقصد کے لیے، اس کو بیچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کیونکہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ بھارت کے اندر میں تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے، ان 9 لاکھ ایکڑ میں 4.5 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے وہ زمینیں رجسٹرڈ ہیں، لیکن پتہ ہے ان زمینوں کو بیچنے کا کام کس نے کیا ہے؟ کسی اور نے نہیں کیا ہے، ان زمینوں کو ہمارے لوگوں نے بیچا۔ کیسے؟ ایک ادھارن دیتا ہوں، مہاراشٹر میں 1.25 لاکھ ایکڑ زمین ہے، ان میں سے 70,000 ایکڑ زمین بیچ دی گئی وقف بورڈ کی۔ بیچنے والا کون؟ کوئی غیر نہیں، ہمارے لوگ جن کو کرسی میں بٹھایا، جن کو چیئرمین بنایا تھا، جن کو ذمہ دار بنایا۔ آج اگر کوئی آیا ہے، اس کا قانون بن رہا ہے، تو آج یہ اللہ کی طرف سے ہے، ضابطہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کالا قانون نہ آئے، بچ جائے، لیکن ہمارے اعمال بد کی وجہ سے رب ذوالجلال کا نظام طے ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کھلے لفظوں میں کہ موسیٰ، جب قوم کے لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں تو جب کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو تو سمجھ جانا کہ قوم کے گناہ بڑھ گئے۔ اگر کچھ آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہے تو آپ کسی اور کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے عمل کے اوپر اپنے گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیے۔ صرف 30,000 ایکڑ زمین میں موبائل کے ٹاور لگے ہیں تو آمد
آمدنی کتنی ہے اس موبائل کے ٹاوروں سے؟ 10 کروڑ روپے سالانہ۔ وقف بورڈ بھارت کے اندر تیسری سب سے بڑی مالدار سنستھا ہے۔ وقف بورڈ مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے۔ آپ مدرسہ چلاتے ہیں، جب تک چندہ نہیں کریں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا۔ کیا وقف کی آمدنی سے مدرسہ چل سکتا تھا؟ مدرسہ چلا، ایک بھی نہیں چلا۔ وقف کی آمدنی سے مسجد بنائی جا سکتی تھی، لیکن مسجد آپ لوگ خود کے چندہ بنا کر کے بناتے ہیں، ایک بھی مسجد وقف بورڈ نے بنائی نہیں بنائی۔ مدرسہ وقف بورڈ اپنی آمدنی سے مدرسہ بنا سکتے تھے، بنایا نہیں بنایا، چلانا تو دور کی بات ہے۔ اس دیش کے اندر میں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وقف بورڈ کی آمدنی سے ایک بھی ہاسپٹل بنایا گیا نہیں بنایا گیا پورے بھارت کے اندر، اور ایک بھی مدرسے کی یہ وقف بورڈ کی آمدنی سے غربت کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہے، غریبی کی وجہ سے۔ آپ نے ان بچوں کا لسٹ نکالا نہیں نکالا؟ تو آمدنی جو اتنی ساری ہے، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین کی آمدنی، وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے ظالموں اور جلاتوں کے پیٹ میں گئے، ان کے پاکٹ میں گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے، آپ کو سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ آج بھی دلی، پونے، مہاراشٹر، مدراس سے کرناٹکا، ممبئی کے اندر بہت ساری بلڈنگیں وقف بورڈ کی ہیں، کرایہ 25,000 روپے ہے، لیکن 25,000 روپے لکھا نہیں جاتا ہے۔ وقف بورڈ کے فارم پر، رجسٹر پر 2,500 روپے لکھا جاتا ہے، باقی 22,500 روپے ان کے پاکٹ کے اندر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر سب سے بڑا گھوٹالہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، ٹوپی اور داڑھی والے کر رہے ہیں، ورنہ یہ اتنی بڑی مضبوط اور اتنا مالدار یہ سنستھا ہے، یہ تنظیم ہے اتنی مالدار کہ پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے خود جو غریبی ہے، یہ غریبی ختم ہو جاتی اگر ان کی آمدنی سے ہاسپٹل بنایا جاتا، مدرسہ بنایا جاتا، مدرسے کو تعاون کیا جاتا، کالج